او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ درود پڑھنے والوں میں دو طبقات موجود ہیں۔ ایک وہ طبقہ ہے جو صرف ثواب اور نیکی کے لیے پڑھتا ہے، اور ایک وہ طبقہ ہے کہ جو اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ڈوب کر درود و سلام اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات پہ بھیجتا ہے۔ تو دعا فرمایا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس طبقے میں شامل فرمائے کہ جو اہل محبت ہیں، جن کا درود و سلام پڑھنا ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی شان کے مطابق جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے، آپ خود سماعت فرماتے ہیں اور پھر ان پڑھنے والوں کو پہچانتے بھی ہیں۔ آج یہ ماہ جمادی الاخر، جس کو عرف عام میں جمادی الثانی بھی کہا جاتا ہے، اس کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک ہے، اور آج اس کی 11 تاریخ ہے۔ ہمارا جو عنوان چل رہا تھا وہ ہم نے جو درس میں جو آیہ مبارکہ سورہ نساء کی تھی اس حوالے سے تھا، لیکن چونکہ آج کا دن قافلہ اولیاء کے سرخیل حضور محبوب سبحانی قطب ربانی قندیل نورانی شہباز لامکانی میرا محی الدین حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کا ہے، جس کو عرف عام میں بڑی 11ویں شریف بولتے ہیں، اور بالکل آج کا ہی دن ہے 11 جمادی الاخر، جب آپ کا عرس منایا جا رہا ہے۔ مختلف جگہوں پہ آپ کے عقیدت مند آپ کا عرس مناتے ہیں اور اس کو 11ویں شریف کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے آج کی گفتگو کے لیے عنوان بنایا ہے تعلیمات غوثیہ، کہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کیا ہیں، اور اس گفتگو سے قبل یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ 11ویں شریف کیا ہے۔ ہمارے ہاں عمومی یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے کہ 11ویں شریف کی دعا کروائیں۔ بنیادی طور پہ یہ یاد رکھیں کہ مسلمان جو کلمہ گو مسلمان ہے، ایمان والا ہے، اس کا ہر عمل صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے۔ کوئی اس سے یہ توقع یا اس کے ساتھ یہ بدظنی نہیں کرنی چاہیے کہ یہ کسی دنیا دار کی رضا اور اس کے تقرب کے لیے یہ کام کر رہا ہے، کیونکہ یہ ہم سب جانتے ہیں جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، تو پھر ظاہر سی بات ہے جس بندے نے کلمہ پڑھا ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ کہا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے کا مطلب سارے انبیاء کرام کو ماننا ہے، اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا خالق اور مالک ہے، رازق ہے، وہی دینے والا ہے، اور اس کی عطا کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں ہے۔ کسی انسان کو اگر اللہ نے کوئی شان دی ہے، اور کوئی انسان اگر کسی کے لیے نفع بخش ہے، تو وہ صرف اللہ کی عطا کے سبب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس انسان کو اس کی محنت کے سبب اور پھر بالخصوص محض اپنے فضل سے، یعنی کسی انسان کو یہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے کہ مجھے اگر کوئی مقام مل گیا ہے، مرتبہ مل گیا ہے، تو یہ میری اپنی محنت ہے، بلکہ جو صاحب ایمان ہے اس کا یہی وتیرہ اور طریقہ ہونا چاہیے کہ یہ سب اللہ کی دین ہے، اللہ کا فضل ہے جو اس نے میرے اوپر کیا۔ تو باقی جتنے لوگوں کو جو بھی قوت عطا فرمائی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس لیے کوئی بھی صاحب ایمان
یہ تصور نہیں کر سکتا، مطلب اس کے ذہن میں یہ تصور اور خیال بھی نہیں آ سکتا کہ میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو اپنا معبود بناؤں یا کسی اور کی رضا تلاش کروں۔ ہاں، اللہ کی مخلوق کی رضا کے لیے، اس کی خدمت کے لیے، ان کی مطلب جائز ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اگر کسی انسان کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو استطاعت دی ہے تو ظاہر سی بات ہے، ایک بندہ آپ سے کسی چیز کا طلبگار ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ آپ سے قرض مانگتا ہے، اس کے پاس غلہ نہیں ہے، وہ آپ سے غلہ مانگتا ہے، آپ اس کو یہ دیتے ہیں تو پہلا یہی آپ کی نیت کا جو پہلا نقطہ ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ یہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اور جب آپ اپنے اس مسلمان بھائی کی یا بہن کی مدد کریں گے تو پھر وہ بھی آپ سے راضی ہوگا۔ گویا آپ نے اللہ کو راضی کیا اپنے اس عمل کے ذریعے، اور اللہ کی رضا میں اس کی مخلوق کی رضا ہے۔ تو یہ میں نے اس لیے یہ عرض کی کہ عمومی طور پہ 11ویں شریف کے لفظ سے ہمارے ہاں بعض حضرات کی عجیب رائے ہے، حالانکہ یہ یاد رکھیں یہ ایک ایصال ثواب کا ذریعہ ہے، اور اس کا پس منظر جو مستند، ویسے لوگ بہت سے پس منظر بیان کرتے رہتے ہیں، لیکن اس کا جو مستند پس منظر ہے وہ یہی ہے کہ چونکہ حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی بغدادی رحمہ اللہ کو اللہ نے بہت مال و دولت دیا تھا، آپ تاجر تھے اور آپ کے پاس دینی دولت کے علاوہ، روحانی دولت کے علاوہ دنیاوی دولت بھی بہت زیادہ اللہ نے عطا کی ہوئی تھی، اور آپ کے پاس اکثر سائل آتے رہتے تھے۔ آپ چونکہ تاجر تھے اور آپ مختلف جگہوں پہ آپ تجارتی مقاصد کے لیے جایا کرتے تھے، اب جب لوگ آپ کے ہاں آتے ضرورت مند اور آپ کو جب نہ پاتے تو وہ بڑے مایوس ہوتے، تو آپ نے ایک دن مہینے میں ایسا مقرر کر دیا کہ جس دن آپ کا یہ اعلان تھا کہ میں آگے پیچھے جہاں پہ بھی ہوں اس دن پہ میں اپنی خانقاہ پہ اور اپنے گھر پہ رہوں گا، جو بھی ضرورت مند آئیں گے، چاہے وہ معاشی طور کے ضرورت مند ہوں، مادی ضرورتیں ان کی ہوں یا ان کی روحانی ضرورتیں ہوں، علمی ضرورتیں ہوں، وہ آیا کریں۔ تو آپ نے ایک دن مقرر کر دیا، اور یہ اس نسبت سے مقرر کیا چونکہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو یوم ولادت ہے، آپ کی دنیا میں تشریف آوری کی تاریخ ہے، وہ ہے 12 ربیع الاول شریف۔ آپ نے اس نسبت سے 11ویں اور 12ویں کی درمیانی شب اور 11ویں کا دن اس کے لیے مقرر کر دیا کہ لوگوں کی ضرورتیں بھی پوری ہوں گی، اور ہم اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر بھی کریں گے۔ حضور کی ولادت با سعادت کی روشنی میں یہ ایک طرح سے جیسے آج کے دور میں اس کو ہم محفل میلاد کا نام دیتے ہیں، وہ ہو جائے گی۔ اللہ کا ذکر ہوتا تھا، وعظ اور بیان ہوتا تھا، اور بڑا ایک حضرت غوث پاک کی مجالس کا بڑا ایک وہ ہوتا تھا، ایک روحانی ایک سسٹم ہوتا تھا، اور آپ جب تقریر کرتے کرتے، بیان کرتے کرتے آپ یہ فرماتے تھے کہ اب ہم قال سے حال کی طرف آ گئے، یعنی اب ہم گفتگو سے حقیقت کی طرف آ گئے، تھیوری سے پریکٹیکل کی طرف آ گئے ہیں۔ تو اس وقت یہ ہوتا کہ لوگوں کے اوپر ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، وجد طاری ہو جایا کرتا تھا، اور لوگوں کا ایک بڑا عجیب منظر جو آج کے دور میں چونکہ ہم نے مطلب ہم اس سسٹم سے بالکل دور ہو چکے ہیں، تو آج کل کے لوگوں کو وہ عجیب لگتا ہے، جیسے کہ نا فلانے بندے کو حال چڑھ گیا، تو اس طرح وہ اس کا پورا بدن گویا انسان کا ذاکر ہو جاتا تھا، اور لوگوں کی یہ کیفیت بن جایا کرتی تھی۔ اچھا، اس 11ویں کے سبب چونکہ ہر مہینے کی 11 تاریخ مقرر کی ہوئی تھی اور وہ 12ویں شب کی نسبت سے بھی تھی، تو اس کے سبب آپ کا نام ہی یہی پڑ گیا 11ویں والا پیر۔ اب
زیادہ آپ کے اسم گرامی کے بجائے لوگ آپ کو 11ویں والا پیر کہا کرتے تھے۔ اچھا، اب اتفاق ایسا ہوا، ویسے آپ کے وصال کے حوالے سے بہت سی مطلب دیگر تواریخ بھی ہیں، لیکن زیادہ اتفاق اس بات پہ ہے کہ آپ کا جو وصال ہوا تھا وہ بھی اسی 11 ربیع الثانی، جس کا حقیقی نام ربیع الآخر ہے، 11 تاریخ کو ہوا۔ اور آپ کا جب وصال ہوا تو ظاہر سی بات ہے اولیاء کرام جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا جو یوم وصال ہوتا ہے اس پہ عرس منایا جاتا ہے، اور عرس بھی یہی ایصال ثواب کی تقریب ہے۔ کوئی مطلب اس میں یہ نہیں ہوتا جیسے آج کل لوگوں نے بدبختوں نے عرسوں کو بدنام کر دیا، اور مطلب خلاف شرع امور ان میں اتنے آ چکے ہیں کہ اب تو ایک شریف آدمی مطلب وہاں پہ جاتے ہوئے گھبراتا ہے۔ لیکن عرس بنیادی طور پہ یہی ہوتا تھا، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی، اللہ کا ذکر ہوتا تھا، وعظ و نصیحتیں ہوتی تھیں۔ آج بھی بہت سی خانقاہیں، بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ عرس اسی طرح ہوتا ہے۔ آپ وہاں جائیں گے، وہاں آپ کو تلاوت سننے کو ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سننے کو ملیں گی، اولیاء کرام کی منقبتیں سننے کو ملیں گی، اور ان کی تعلیمات کا بیان سننے کو ملے گا کہ یہ جو شخصیت تھی جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاری اور کامل طریقے سے گزاری، ان کی یہ تعلیمات ہیں۔ تو عرس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے، اور پھر ظاہر سی بات ہے ایک لنگر کا سلسلہ ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ مطلب عرس یا 11ویں یا ایصال ثواب کی تقریب، یہ ساری چیزیں ایک ہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں بنیادی طور پہ ایصال ثواب کی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہیں، یعنی کسی کو ثواب پہنچانے کے لیے ہوتی ہیں۔ مجھے ایک وہ ساتھی نے کہا، ہم نے جب یہ میرا ایک پوسٹر دیکھا کہ ایصال ثواب کے لیے محفل میلاد ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ محفل میلاد کا ایصال ثواب سے کیا تعلق ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہم محفل میلاد کروا رہے ہیں یہ فلاں ہستیوں کے ایصال ثواب کے لیے ہے؟ تو میں نے کہا بھیا یہی تو ہے، آپ اس بات کو سمجھ سکتے نہیں ہیں، اور آپ سنی سنائی باتوں میں، چونکہ آج کل کا اکثریت میں یہ ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے وہ یہی ہے کہ یار جو چیز آپ نے کسی سے سن لی بس وہ سن لی، اسی کو لوگ آگے بڑھاتے ہیں، کوئی تحقیق نہیں۔ جیسے لوگوں نے یہ لطیفے بنائے ہوئے نا، کوئی بندہ مطلب گیا، وہ مطلب کسی زیارت پہ گیا تو باہر کوئی درخت تھا، اس نے اس پہ مطلب کوئی اپنی چابی لٹکا دی ہے، کیا کیا جیب سے نہیں، یہ جگہ نا ویسے لطیفہ بھی بنایا لوگوں نے، لیکن ماحول یہ ہے، اس نے اپنی چابی لگا دی ہے، چادر لٹکا دی ہے، کوئی اور کپڑا لٹکا دیا، دوسرا آیا اس نے بھی یہی کیا، تیسرا اس نے کیا، پھر 10 15 20 سال بعد روایت بن گئی کہ اے حضرت صاحب چادر والی سرکار ہے، ادھر جو آئے گا ایک چادر صدقہ کرے گا تو اس کا کام ہو جائے گا۔ مطلب یہ عوامی باتیں، اس کا شریعت سے اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کے مزارات پہ جانا یقیناً بڑی سعادت ہے، لیکن اس کے لیے بھی ایک باقاعدہ آداب متعین ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، لوگوں میں بہت سی چیزیں ایسی مشہور ہو جاتی ہیں جن کا دین سے، جن کا شریعت سے اور حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ جو عرس ہے، یہ جو 11ویں شریف ہے، حتیٰ کہ محفل میلاد، وہ جو میں بات کر رہا تھا کہ بھئی عبادت ایصال ثواب کا اس میں کیا مطلب فلسفہ بنتا ہے، تو چونکہ یہ صحیح حدیث پاک اس کا ایک حصہ ہے، ذکر الانبیاء عبادہ، کہ انبیاء کرام کا جو ذکر ہے، ان کا جو تذکرہ ہے وہ عبادت ہے۔ اللہ کے جو نبی ہیں، انبیاء کرام میں سے کسی بھی نبی کا آپ ذکر کریں، تذکرہ کریں، ان کی سیرت بیان کریں، ان کے فضائل بیان کریں، ان کے خصائل اور شمائل بیان کریں، یہ عبادت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ عبادت انسان اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کا اجر عبادت کرنے والے کو ملتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزہ رکھتے ہیں،
آپ کوئی بھی کام نیکی کا کرتے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، صدقات و خیرات دیتے ہیں، یہ سب اللہ کے لیے ہے اور یہ عبادت ہے۔ کچھ مالی عبادتیں ہوتی ہیں، کچھ بدنی ہوتی ہیں، کچھ مرکب ہوتی ہیں، یعنی مالی اور بدنی دونوں طرح کی ہوتی ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری عبادتیں جو ہیں، ان کا اجر، ان کا ثواب، ان کا صلہ اس عبادت کرنے والے کو ملتا ہے۔ اب اس کا جو صلہ اس کو ملتا ہے، وہ اس کے ایصال ثواب پوری امت کو کر سکتا ہے، جس کو چاہے کر سکتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ مطلب کسی ایک کو ایصال ثواب کریں گے تو دوسرے میں، جیسے بوری میں سے آٹا نکال دیا، 1 کلو نکال دیا، تو مطلب 20 کلو کی بوری میں سے اب تھوڑا رہ گیا، مطلب 19 کلو رہ گیا، ایسا نہیں ہوتا۔ ایصال ثواب یہ ایک ایسا عمل ہے، کیونکہ اس کی اصل صحیح حدیث سے بھی ہے نا، کہ وہ حدیث پاک مسلم شریف کی بڑی مشہور حدیث پاک ہے، جس کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ کسی اچھے کام کو ایجاد کرے گا، کوئی کسی اچھے طریقے کو ایجاد کرے گا جو شریعت سے نہ ٹکراتا، اچھا طریقہ ہے ہی وہی جو شریعت سے نہ ٹکرائے، اس عمل کا، اس کام کا ثواب اس بندے کو بھی ملے گا اور اس پہ عمل کرنے والے سارے لوگوں کو بھی ملے گا، لیکن اس کام کی ابتدا کرنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ آپ کو ایک مطلب اچھی روایت ڈال دیتے ہیں، جیسے کہ میں اکثر یہ مثالیں دیتا ہوں، آج کل ہمارے یہاں جو شادی بیاہ کی رسمیں ہیں یا موت مرگ کی رسمیں ہیں، اس میں ایسی ایسی چیزیں لوگوں نے ڈال دی ہیں کہ جو سراسر شریعت سے بغاوت ہے، اللہ کے احکامات کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ ٹوٹل وہ ایک ہندو جو فلسفہ ہے، چونکہ ہم لوگ بہت عرصہ تقریباً 200-300 سال غلامی میں گزارا ہے ہماری قوم نے، تو اس میں پھر کیا ہوا ہے کہ ہمارے اندر وہ روایتیں، چونکہ ہندو بھی اسی معاشرے میں رہتے تھے، سکھ بھی اسی معاشرے میں رہتے تھے، مسلمان بھی رہتے تھے، تو وہ چیزیں مکس اپ ہو گئی ہیں۔ اب یہ بہت سی سنتے نا، فلانے دن جی وہ جی یہ منگلارا کو نہانا نہیں چاہیے، یا بتا رہا ہے کیونکہ منج بھی سنگ نہیں ڈوبتی اس دن۔ اللہ حضل قیاس، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے، حالانکہ ان کی کوئی اصل نہیں ہے۔ تو اگر ایک بندہ، میں وہ مثال دے رہا تھا کوئی اچھی روایت ایجاد کرنے والا، اگر ایک بندہ ایک اچھی رسم ایجاد کرتا ہے کہ جناب یہ جو ہمارے ہاں شادی بیاہوں پہ یہ ہندوانہ کلچر کو ہم نے پروموٹ کیا ہوا اور اس کو ہم اپناتے ہیں، میں اپنے بچے یا بچی کی شادی میں یہ رسم نہیں کروں گا، یہ چیز میں نہیں کروں گا، اس بندے کی دیکھا دیکھی اگر کوئی دوسرا بندہ یہ کام کرے تو اس پہلے والے کو بھی اس کا اجر ملے گا اور دوسرے کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ حضل قیاس۔ اسی طرح یہ جو عبادت ہے، اس کا یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی خاص حجم ہے کہ آپ اگر مطلب ایک کو بخشیں گے، ایصال ثواب کریں گے تو دوسرے میں کمی آ جائے گی، اس کو کریں گے تو اس میں کمی آ جائے گی، ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اجر دینے والا، اور اللہ کے ہاں اجر کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ أَجْرًا عَظِيمًا، یعنی اللہ کی عظمت وہ ہے کہ جس کا ہم صرف تصور ہی کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہمارے رب کی عظمت کس قدر ہے۔ بس ایک مومن کی حیثیت سے ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکانا ہے اور بالکل اس کے آگے سرنڈر کرنا ہے۔ کوئی مطلب یہ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں 5 نمازیں کیا فرض ہوئی ہیں جی، 6ویں کیوں نہیں ہوئی جی، فلاں کیوں ہوا جی، فلاں کیوں نہیں ہوا؟ بھئی ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل قرآن و سنت ہے۔ یہ چیزیں ہوتی ہے غیر مسلموں کے لیے، جو ایک مبلغ ہے، جو ایک عالم ہے، دین کا داعی ہے، اس کے لیے یہ ضروری ہے، کیونکہ غیر مسلم ایسے سوالات اٹھاتے ہیں، ان کے سوالات کے جواب دینے کے لیے ایک مبلغ کے لیے ان چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے۔ باقی جو جس بندے نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جس نے اپنے رب کو رب کہہ دیا ہے، اس کے لیے تو یہ جچتا ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے وہاں پہ یہ کہے کہ یہ ایسے کیوں ہوا، یہ ایسے کیوں نہیں ہوا۔ بس
اس کے پاس صرف ایک دلیل ہونی چاہیے کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے پھر کسی مومن کو یہ جچتا ہی نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی قیل و قال کرے۔ تو اسی طرح یہ جو عبادت کی میں بات کر رہا تھا کہ اس میں بھی یہی ہے، عبادت آپ کرتے ہیں، اجر آپ کو ملتا ہے، ثواب آپ کو ملتا ہے۔ وہ ایک مشہور ہمارے ہاں بعض جگہوں پہ بلکہ اکثریت پہ ہوتی ہے، آپ دوستوں لوگوں نے یار لوگوں نے سوالات اٹھا دیے، بھئی آپ ایک کرتے ہیں نا وہ کہ جی ایک قدموں کٹو جی جنازے کو، قدموں کٹو جی۔ اب قدموں کٹنے کا کیا کنسپٹ اور تصور ہے؟ یہ دو حدیثوں کا مجموعہ ہے۔ ایک حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو بندہ میت کے چاروں پایوں کو کندھا دیتا ہے اللہ اس کی حتمی مغفرت کر دیتا ہے۔ اور دوسرا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو بندہ میت کو لے کے 40 قدم چلتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے 40 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ دو احادیث ہیں، اب یہ ثواب کس کے لیے؟ اٹھانے والوں کے لیے، ثواب اٹھانے والوں کے لیے۔ اب ہمارے یہاں چونکہ یہ اصطلاح چل پڑی ہے جی قدموں کٹو جی، تو مطلب وہ لوگ یہ سمجھیں گے نا اندر ہی پھر دے دن کہیں گے نا مطلب میت کو، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ جب میت کو نکالیں گے تو ایسے بے تکلف جیسے چلتے ہیں جنازگاہ کی طرف چلتے ہوئے کر لیں، یہ کوئی فرض واجب بھی نہیں ہے کہ کوئی نہیں کرے گا تو وہ بس جی اس پہ فتویٰ لگ جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ جو کرے گا اس میں بھی کوئی فتویٰ نہیں لگا، ٹھیک ہے، مطلب ایک ایسا امر ہے کہ جو اللہ کے فضل سے اللہ کی عطا سے استحباب کے زمرے میں آ سکتا ہے، اگر اللہ اس کا ثواب عطا فرمائے گا، بات ختم۔ تو اب عمل ان لوگوں کا ہوتا ہے لیکن اس کا ثواب میت کو بخشا جاتا ہے، یا اللہ یہ جو میں نے عمل کیا ہے تو اس کا ثواب اس میت کو دے دے۔ اسی طرح یہ جو 11ویں شریف ہے، کسی اللہ کے ولی کا عرس ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہو، یہ در حقیقت ایصال ثواب کا ذریعہ ہوتا ہے، اور بس نام مختلف ہوتے ہیں۔ مطلب وہ ایک ہمارے ہاں ایک تھوڑی سی مطلب وہ یہ اس طرح کی بات ہے لائٹ سی، وہ ایک خاتون کہتی تھی جی غریباں دے ختم ہونے، غریباں دے ختم پڑ دیاں تے بڑیاں دے عرس ہونے، پیسے والے دے عرس ہونے تے غریباں دے ختم ہونے۔ وہی ختم جو ہم پڑھاتے ہیں نا کہ سال بعد کوئی بندہ جی آج والد صاحب کی سالانہ دعا ہے، اماں جی کی سالانہ دعا ہے، چلو جی آؤ جی ختم پڑھو یا قرآن خوانی کرا، ہوں تو تعلق بیچارے رکھے تھے انہیں نہ آپ پڑھ دے لوگ صرف چلتے روٹی کھانے ٹائم تے چلو جی ہوں روٹی ہوگی گھر میں ہوگا بڑا کنجوس اور مکھی چوس ہوا، روٹی صحیح نہیں پکائی گئی اس میں۔ مطلب حالانکہ ایسا نہیں ہوتا، مطلب کوئی روٹی اس کے لیے ضروری نہیں ہوتی، کھانے کا صدقہ ثواب الگ ہوتا ہے اور پڑھنے کا الگ ہوتا ہے، لیکن چلو جی بلاؤ جی طالب علم باقی لوگ گپ شپ ماری، ختم ہمارے ہاں ہوتے تھے ایک دور میں بڑے ختم۔ میں چونکہ قبلہ مفتی اسرائیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ حضرات میں سے بہت سے حضرات نے کسی نے نام سنا ہوگا یا نہیں، ہمارے بہت بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی، اگرچہ ہمارے لوگوں نے ان کو پہچانا نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے میں نے زندگی میں ہمارے یہاں روز آؤ جی ختم انبیاء پڑھا جی، ختم انبیاء پڑھا۔ مفتی اسرائیل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ جو آن حضرت گولوی رحمۃ اللہ علیہ سے مرید تھے، اور مزے کی بات ہے میں نے ان کی سند دیکھی ہے، دارالعلوم دیوبند کے وہ فاضل تھے، اور ان کے اساتذہ میں علامہ انور شاہ کشمیری جیسی شخصیات موجود تھیں، یعنی جتنے ان کے اساتذہ کی میں سند دیکھ کے حیران رہ گیا کہ کتنی عظیم شخصیت تھی جس سے ہم لوگوں نے استفادہ ہمارے لوگ نہیں کر سکے۔ وہ فرماتے تھے میں نے زندگی میں ایک مرتبہ ختم انبیاء پڑھایا ہے۔ اچھا اب مزے کی بات یہ ہے نا، یہ چونکہ تقوی اور اولیاء کی تعلیمات کی ہی بات ہو رہی ہے، تو وہ انہوں نے اپنے کھانے کے لیے کیا کیا ہوا تھا، وہ یہ جندر ہوتا نا، جندر پن چکی تھی کہڑے مطلب ولایت ہوئے تو مطلب اتنے ہی رہتے سارے جندر کا پتہ سارے جندر وہ چلاتے تھے پن چکی، اور اس کی جو وہ مزدوری ہوتی ہے آٹے کی شکل میں لی جاتی ہے، وہ مطلب وہ خود لیتے تھے۔ اور مطلب آج کل ہوتا ہے نا، یہ میں اکثر یہ نئے مولویوں سے کہتا ہوں یار 4 دن کتاباں پڑھ گئے تو مدرسے جل گئے، تو اس سمجھو اسی جناب زمانے دے علامے بن گئے، بڑے علامہ تو دار تھا مفتی زمانہ دا پتہ نہیں فتوے لگاتے پھرتے ہیں اور تقریریں ایسی، مائک بیچارہ بھی کہتا ہے میں کس کا چڑھ گیا نا تھا،
یعنی لیکن مفتی اسرائیل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت گولڑی کے مرید، یہ ہمارے جو منسٹر ہیں مفتی منصور صاحب ان کے دادا جی تھے، اللہ اکبر، ایسا تقوی کہ وہ خود اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے. ایک باغ تھا الگ سے ان کا، اس مطلب باغ سے وہ سبزی وغیرہ مطلب اپنے لیے چنا کرتے تھے. یہ ہوتا ہے تقوی. اور علم اتنا، ان کے اساتذہ میں اتنے اجلہ علماء کرام شامل تھے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے. یہ میں وہ تقوی اور علم اور اس حوالے سے بات کر رہا تھا نا. اور وہ جو آج ہمارے ہاں ایک دم ایک دوسرے پہ فتویٰ اور ایک دوسرے کے بارے میں لوگ مطلب کرتے رہتے ہیں باتیں، تو انہوں نے وہ تقوی کی اس انتہا پہ تھے، لیکن کسی کو پتہ نہیں تھا کہ اتنا بڑا عالم ہے اور اتنی بڑی درسگاہ سے وہ فاضل ہے، اتنے بڑے اساتذہ کا وہ شاگرد ہے، لیکن کمال کی استقامت اور ان کے اندر ایک ٹھہراؤ تھا جیسے ایک سمندر چل رہا ہوتا ہے. اب وہ بات پتہ نہیں ہم نے کس ضمن میں شروع کی تھی، وہی ختم کے حوالے سے. وہ کہتے تھے میں نے پوری زندگی میں ایک دفعہ ختم انبیاء پڑھایا ہے، مطلب میں اتنا ہی اہتمام کر سکا ہوں. کیوں؟ وہ ختم شریف پڑھنے کے لیے ایسے لوگوں جو نشہ نہ کرتے ہوں، جو باشرہ ہوں، اور جو ادب سے مطلب پورے آداب کے ساتھ بیٹھ کر پڑھ سکیں باوضو. تو پتہ نہیں مطلب اتبار سگریٹ پیتا شف کیتا ہے مسئلہ کولی ماری بون مارے جناب کولا داخت ہے کہ مصیبت آ گئی یار. اب سردیاں آ رہی ہیں، موزے لوگ جرابے پہنتے ہیں، مطلب آپ بے شک پہنے موزے، مطلب اس کا مطلب نہیں، لیکن ایک بندہ اگر یہ سوچتا ہے یار میرے موزوں سے سمیل آ رہی ہے تو میں مسجد میں نہ جاؤں، میں وہ موزے لے کے نہ جاؤں، کیونکہ واضح ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کچا پیاز اور یہ تھوم وغیرہ یہ کھا لے نا جو بندہ، اس کے منہ سے سمیل آتی ہے تو وہ جب تک صحیح صاف نہ کر لے مسجد میں نہ جائے. ادھر تو ہم لوگوں نے مسجدوں کو مذاق بنا رکھا ہے نا، جو دنیا کی کوئی بات کہیں نہیں کر سکتے مسجد، ہاں جی تھوڑا کیا حال ہوا، اور بھائی مسجد میں جاؤ، اللہ نہ کرو، درود پڑھو، آرام سے آؤ، بسم اللہ کر کے آؤ، جیسے مسجد کا آداب ہے، آؤ وہاں بیٹھے رہو، تسبیحات پڑھو. فقہائے کرام نے تو مسجد میں بیٹھنے والوں کو سلام کرنے سے بھی منع کیا ہوا ہے، یعنی مسجد کا اتنا ادب ہے. ادھر پتہ نہیں وہ تو سٹے سگریٹ چل بھائی اندر چلو آج نماز پڑھی گے نیرا مسیح کرو لنگ دیں، آنا بھی پھر آخری ٹائم تھا، پھر دیکھنا بھی گھڑی کی طرف ہے. ویسے تو گھڑی پیچھے ہونی چاہیے، کم سے کم گردن کوئی رگ تے ڈنگی ہوگا نا کسی بندے کی جو بار بار مڑ کے پیچھے دکھتا ہوگا. گھڑی بھی نظر مولوی غریب کا پتر مطلب بیٹھا ہوتا ہے 1 بجے مطلب ہے 1:15 بجے میں خطبے دینا، تھی ہوں آستہ آستہ آن کے پھر بھی او یار بس استاد ہم کڑے جان چھوڑ سن پتہ نہیں استی کوئی 2-3 منٹ اوپر ہو گئے، او ہو نا جی یہ تو کم بڑا مطلب شادی بھی تھی بیٹھا سو 1 گھنٹہ ایک چاولہ دی پلیٹا واسطے کوئی مشکل نہیں ہے. مسجد کیا لیٹ ہوئے جی اے مولوی صاحب بالکل اکڑ ہو جی اگلے کو دعا ہو رہا نے گجرا واسطے آکھے تے ٹرا جی. مطلب یہ اوورال تسی نہ خفا ہوئے مردا میں اتنا لسا بھی نہ مطلب ہے انشاءاللہ کسی کو میں کرن بھی نہ دینا، لیکن یہ اوورال ہمارا ایک ماحول ہے کہ دین کے معاملے میں ہم بڑے دوسروں پہ، اپنی ذات پہ نہیں، دوسرے پہ بڑا ایک دم مطلب ہے اٹیک کرتے ہیں کہ یار وہ بندہ ایسا نہیں. بھائی اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھتے؟ وہ آپ جو لوگ اکثر یہاں نماز نماز پڑھتے ہیں، اکثر کہتا ہوں یار آپ دیکھتے رہتے ہیں دوسرے کو، تو اگا ہو جی، تو بھیا پیچھا ہو جی، تو ادھر ہو جی، اپنے آپ کو دیکھتے ہی نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں بھائی صاحب اپنے آپ کو سیدھا کرو تو ساریاں صفائی سیدھی ہو جل سے نالے نہ بندہ کھتے تھے اس نے اپنی کھڑیاں ملاؤ تو اڑیاں صفا سیدھیاں گال موکی بھائی. تو وہ بات یہ آ رہی تھی کہ انہوں نے ایک مرتبہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے صرف 1 مرتبہ ختم انبیاء پڑھایا ہے. اور ہم کہتے ہیں پھر کیوں آپ کے وظائف کا کش کرو جی ایسے اتنے وظیفے پڑھتے ہیں جی، وہ فلانا درود شریف اتنی دفعہ پڑھو جی، فلاں چیز ہم پڑھتے ہیں وظائف کا سے. بھائی آپ ان کے تقاضے پورے کرتے ہیں؟ جو کسی وظیفے کو یا کسی عمل کو کرنے کے لیے ایک پورا اس کا مطلب آداب ہے، طریقہ ہے، آپ اس کے مطابق کریں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا. اگر آپ نہیں کریں گے، دوائی لینا جا کے ڈاکٹر سے، ڈاکٹر کہے بھائی اتنی دوائی لینی ہے آپ نے، 1 ٹیبل لینی ہے ایک ٹائم کی 250 گرام والی، وہ کیا mg ملی گرام ہوتا ہے نا، ہاں
250 mg لیں تسی لے نا 500 mg دی 3 گولیاں دا پھر شامی انشاءاللہ اعلان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دوائی ہی ہے نا. یا پھر آپ کم کھاتے ہیں اس سے ڈوز سے, پھر بھی شفا تو اللہ نے دینی ہے, لیکن ذریعہ وہ دوائی ہے. جب تک اس کو اس کے تقاضوں کے مطابق استعمال نہیں کریں گے آپ کو دوائی بھی فائدہ نہیں دے گی بھیا. یہ جو عبادت ہے یہ بھی بنیادی طور پہ ایک روحانی دوائی ہے. میں اکثر ہی کہتا ہوں ہمارے لوگوں سے, مطلب جو ہمارے ہاں محافل ہوتی ہیں, ابھی ربیع الاول شریف کا مہینہ گزرا ہے, اب بھی چل رہی ہیں جگہ جگہ پہ محافل, بڑی جناب رات لوگ جھومتے ہیں, بڑا نعتیں ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یار وہ جو کروانے والے ہیں کبھی ان میں کوئی چینجنگ بھی دیکھی ہے, تبدیلی؟ میں یہ نہیں کہہ رہا وہ جو جیسے طارق جمیل صاحب کہتے ہیں جی کتنے لوگوں نے میلاد والوں کو میلاد کے بعد نمازی بنے, وہ کوئی میلاد اور نماز کا کوئی وہ نہیں ہے کنسیپٹ کہ اس طرح تو ایک وہ کم کرنے والی بات ہے. ہاں یہ سوال ضرور بنتا ہے بھائی آپ ایک مطلب ایک اچھا عمل کر رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ اتنا اس پہ خرچ کر رہے ہیں, آپ اس کی اتنی چیزیں کر رہے ہیں, آپ پہ کیوں اثر نہیں ہے؟ اس لیے اثر نہیں ہے کہ وہ ہم اس کے تقاضے کے مطابق نہیں کرتے. یہی مثال عبادت کی ہے. نماز فواحش اور برائیوں سے روکتی ہے, دیگر جتنی بھی عبادات ہیں ہر عبادت کا اپنا اپنا ایک روحانی ثمرہ ہے. لیکن کیا وجہ ہے کہ ایک بندہ پکا نمازی بھی ہے 5 وقت کا اور دیگر اعمال بھی کرتا ہے, صدقات و خیرات بھی کرتا ہے, نیکیاں بھی کرتا ہے دیگر, لیکن وہ ایسے ہی کہ ایسا ہی ہے, گھر والے بھی اس سے تنگ, پڑوسی بھی اس سے تنگ, رشتہ دار بھی اس سے تنگ, مسجد میں ہی بیٹھا ہے تو دور کس طرح ذرا موبائل بج گیا تو اس طرح دیکھیے نا کہ اکشا نہ قتل کرنا ممکن ہو تو اگلا بندہ بیچارہ بے ہوش ہی ہو جائے نہ, یہ بڑا بے نماز ہے, وہ یہ نمازیں پڑھ دے نہیں, وہ حضرت صاحب بڑی داڑھی بڑا سب کچھ ہے. لیکن یہ جو چیزیں نا میرے بھائیوں, کیونکہ کہتے ہیں نا جس درخت کے ساتھ پھل لگا ہوا نا اس کی ٹہنی جھکی ہوئی ہوتی ہے. عمل والا علم والا ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے, عاجزی میں ہوتا ہے, انکساری میں ہوتا ہے. وہ میاں محمد صاحب کا مشہور شعر ہے نا, سب سیاں رل پانی نو گئیاں, کوئی مرسی پر کے, جنہ نے پر کے سر تے تریا پیر رکھن ڈر ڈر کے. جس خاتون کے سر پہ پانی کی بھری ہوئی گاگر یا گھڑا ہوتا ہے نا, وہ اپنا پاؤں سوچ کے رکھتی ہے کہ میں ایسے ہی ادھر ادھر دیکھ کے اگر میں پاؤں رکھی گی تو ہو سکتا ہے میرا پاؤں کہیں غلط پڑ جائے, ٹھوکر لگ جائے اور میرے سر سے گاگر گر جائے. جس کے سر پہ ہی کچھ نہ ہو, گاگر ہی خالی ٹھل ٹھل ہو تو اس کا ہی کوئی کرنا نا. یہ بنیاد ہے تقوی جو تعلیمات اولیاء کا خلاصہ ہے. ہم تعلیمات غوثیہ حضرت غوثیہ کی بات کریں نا, پورے آپ کی جتنی بھی شریعت اعمال معمولات وہ سب تقوی کی بنیاد پہ کھڑی ہوتی ہیں. اگر تقوی نہیں ہے, ہم نے تو یہ بنا لیا نا بھائی اچھا جی استوال صاحب پیرا سے جی, میں ایک گاؤں کی بڑی مشہور آپ کو بات سناؤں. ہمارے کوئی مستری لوگ تھے, یہ مکان کا کام کہیں کر رہے تھے, تو یہ بہت ہی سبق کی بات ہے, میں تجھے لطیفے نہ سمجھو اس غلط. تو وہ کام کر رہے تھے, تو وہ مستری صاحب بڑی پوری اتنی بڑھ تو بڑی داڑھی ہوں ایسی ماشاءاللہ, عمر تقریباً میری ہے جتنی, دوسرا بھی نال بڑا نمازی. وہ مسجد میں نماز پڑھنے جائے تو جو امام صاحب ہوں داڑھی زیرو تو اتنا, مطلب زیرو یعنی جیسے یہ تھوڑی سی آپ کے شیو بڑی ہوئی ہوتی ہے لوگوں اتنی, تو امام نماز پڑھا ہوا ہے. اور یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے, میں ممبر پہ بیٹھا ہوں, اس بندے نے مجھے خود سنائی ہے. انہوں نے کہا یار ایک مصیبت ہے یار, امام ہے مسلح کرتا تھا, داڑھی اس کی زیرو تو اتنا ہے. انہوں نے کہا کہ یار, انہوں نے اس کو پوچھا جو وہاں کمیٹی کے لوگ تھے مسجد کے متعلق, ایک ہی کر دے میرا مسلط ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلح ہے, تو تم نے کس بندے کو یہاں کھڑا کیا ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے مستری صاحب, یہ جو حافظ صاحب ہیں ان کے سارے خاندان کے لوگ ہمارے امام گزرے ہیں, ان کے باپ دادا پردادا, ان کو ہم نے یہاں لا کے آباد کیا تھا, اور ان کا کام ہی یہ تھا کہ وہ ہمیں نمازیں پڑھائیں. ہم نے ان کو زمین دی ہے, یہاں رہائش دی ہے, اور اس کے بدلے میں یہ ان کے خاندان کے لوگ ہماری اس مسجد میں امامت کرتے ہیں. تو اب امامت ہونے کا دے داڑھی بھی مناتا کیا, نک بھی کپالتا تو استا امام یہی ہے. ایسے بھی شہزادے ہیں نا, ایسا بولوں
اس کو امام کو نہیں آتا تو انسان کا پتر بن مطلب ہے کوئی اپنا منہ متھا بنا لیکن یہ نہ چونکہ اسے نا زمین دیتی دی ہے لہٰذا ہوں امامت ہی کراسی یہ ماما لگتا ہے کہ امامت چھوڑ کے جو لے تو یعنی اس کو وہ یہ نہیں کہتے کہ خدا کے بندے تو اپنا حلیہ تو شریعت کے مطابق بنا. اور یہی مثال میں کس لیے دے رہا ہوں, میں خود ایک خانقاہ سے تعلق رکھتا ہوں الحمدللہ, اور ہمیں پتہ ہے خانقاہی نظام کیا ہے. آج بس یہی ماحول ہے. ہاں جی یہ صاحب صاحب دیکھو نا جی صاحب صاحب چٹ منہ سگریٹ نماز کا پتہ نہیں. اسی مکے نماز پڑھتے تو مکے نماز پڑھتے کھانا بھی مکے کھا جا کے مرو کھاؤ نا کھانے ٹائم سے دو مرغے اندر دیسی. اور تسی مریض ہی بڑے سادے ہو. آسا مولویوں دیسو بازاری پوتے آن کا ہے پیر صاحب جی یہ دیسی ککڑا حضرت ذرے کھایا نا جی اور کھوال وال کو مطلب سنڈے بنا دے خام. اور وہ کرتے کیا ہیں؟ شریعت سے بغاوت, اللہ کے قانون سے بغاوت, اللہ کے رسول کے طریقے سے بغاوت. نا جی حضرت صاحب نماز نہیں پڑھی وہ حضرت صاحب ادھر پڑھ دیں جی یار کیڑے حضرت صاحب ادھر پڑھ دیں بھائی کیڑے نہ کر بی بامن تیارہ آ گیا تھا کہ حضرت صاحب 2 منٹ جڑ کے مکے نماز پڑھانا. یعنی یہ ایک عجیب ہمارے ہاں تصور بن گیا ہے. حضرت غوث پاک کی ہم بات کریں نا, میں بس بات ختم کر رہا ہوں 2 منٹ میں. حضرت غوث پاک فرماتے ایک دفعہ میں جنگل میں گیا, ایک دفعہ وہ کہیں جا رہے تھے جنگل سے تو اچانک اوپر ایک بادل کا ٹکڑا آیا. یہ میں یہ اس کو یہ نہ سمجھی کہ میں لطیف ہے, یہ ایک سبق ہے اور خدا کی قسم ایک تازیانہ ہے ہمارے اس سسٹم پہ. ایک مطلب یہ ایک کرا ہے آہیں ہیں میری کہ ہم نے اس نظام کا ستیاناش کر دیا جو ایک باطنی صفائی کا نظام تھا, جو روح کو صاف کرنے کا تھا, جو قلب کو صاف کرنے کا تھا, جو من کو صاف کرنے کا تھا, اس کو ہم نے مذاق بنا دیا ہے. غوث پاک جنگل سے جا رہے ہیں, بادل کا اوپر ایک ٹکڑا آیا, آواز آئی اس سے, اے عبد القادر میں تیرا خدا ہوں, تو نے بہت عبادت کر لی ہے, آج کے بعد تجھے کوئی عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے, لہذا آج تو بعد تیری چھٹی بس. حضرت غوث پاک نے سوچا بھائی میں تو آج کے دور میں ہوں, مجھ سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء کرام گزرے ہیں, کسی کو یہ خوشخبری نہیں ملی. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنہوں نے عبادت اس قدر کی, آج کل ہمارے لوگ بس ایک دفعہ نماز قائم کر کے نا پھر پاویں پڑھو یا نہ پڑھو, ایسے کئی مطلب لوگوں نے باتیں مشہور کی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا قیام کیا اپنے رب کی بارگاہ میں کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا, میرے محبوب اتنی ساری رات نہ کھڑے ہوا کرو کیونکہ تیرے مبارک پاؤں میں ورم آ چکا ہے, سوج چکے ہیں آپ کے مبارک پاؤں. یا رسول اللہ رات کے کچھ حصے میں آرام بھی فرما لیجئے. کائنات کا خالق بول اٹھا خود, اتنی عبادت. غوث پاک فرماتے مجھے کیسے یہ خوشخبری ملتی ہے؟ آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جب آپ نے یہ پڑھا تو فوراً وہ بادل کا ٹکڑا پھٹ گیا اور اس سے آواز آئی اے عبد القادر میں شیطان ہوں, میں شیطان ہوں, میں نے اس بات سے 70 ولیوں کو گمراہ کیا ہے. یہ نہ سمجھنا ولی ہوتا کوئی معصوم ہو جاتا اس کو گناہ نہیں ہوتے, نہیں. اس نے کہا کہ میں اس بات سے 70 ولیوں کو گمراہ کر چکا ہوں اور تجھے تیرے علم نے بچا لیا, تجھے تیرے علم نے بچا لیا. آپ نے فرمایا بدبخت اب بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے کہ میں اپنے علم پہ ناز کروں؟ نہیں, مجھے میرے علم نے نہیں میرے اللہ نے مجھے بچایا. اس لیے میرے بھائیوں یہ کرامت اگرچہ کرامات اولیاء برحق ہیں, سچ ہیں, اور نص قطعی سے کرامت اولیاء ثابت ہے. سورہ نمل مبارکہ میں آپ پڑھیں نا, آیت 38 39 40 نمبر آیات, وقت نہیں ہے. تو کرامت اولیاء برحق ہے. ہزاروں میل دور سے سینکڑوں ٹن وزنی تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت آصف بن برخیہ پلک جھپکتے میں یوں لے آئے تھے. یہ قرآن کریم میں بیان ہے, کسی عقائد قصے کی کتاب میں نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں تصوف اور صوفیاء کا جو اصل مقصد ہے وہ کرامت نہیں بلکہ دین پہ استقامت دکھانا. اور یہ کرام حضرت غوث پاک فرماتے ہیں کہ ولایت کے
1000 قدموں میں سے پہلا قدم کرامت ہے. اگر کوئی کرامت میں پھنس گیا تو آگے جا ہی نہیں سکتا. اس لیے کرامت ولایت کی شرط نہیں بلکہ ولایت کی شرط استقامت علی الدین ہے، دین کے اوپر کھڑا ہونا. شیطان ورغلاتا گمراہ کرتا رہا. حضرت جنید بغدادی کا ایک مرید آپ کے پاس آیا، مرید ہوا، پھر کچھ عرصے بعد اس نے آنا بند کر دیا. آپ نے اسے بھائی فلاں میں ہمارا ایک مرید تھا تو وہ نہیں آتا، کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ شیطان جب انسان کسی اچھی راہ پہ لیتا ہے شیطان اس کو ورغلاتا رہتا ہے. آپ نے فرمایا پتہ کرو، پوچھو. گئے لوگ پوچھا بھائی تو کیوں نہیں آتا؟ حضرت صاحب فرما رہے ہیں. اس نے کہا جی میں مجھے جنید بغدادی کی اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ اب میں روز جنت میں ہوتا ہوں، وہاں کی نعمتیں کھاتا ہوں. تو لوگوں نے کہا اچھا یار. وہ گئے حضرت صاحب سے، انہوں نے یہی عرض کری. انہوں نے فرمایا اس کو نا جب آج رات جنت میں جاؤ نا تو تیسرا کلمہ پڑھ لینا. وہ سمجھ گئے نا اللہ کے ولی تھے. وہ چونکہ ولی سے نسبت ہی ایمان اللہ نے اس کا بچانا تھا. اب جب وہ رات کو گیا، ان لوگوں نے بتایا رات کو اسی اپنی نعمت میں گیا تو اچانک اس کو خیال آ گیا. اس نے کہا حضرت صاحب نے مجھے حکم دیا ہوا ہے تیسرا کلمہ پڑھنے کا. اس نے تیسرا کلمہ پڑھنا جب پڑھا نا تو دیکھتا ہے گندگی کے ایک ڈھیر پہ بیٹھا اور وہی گندگی کھا رہا ہے. اس کو وہ جنت کی نعمتیں سمجھتا تھا. یہ شیطان کے مکر ہوتے ہیں میرے بھائیوں. یاد رکھیں اگر ہم نے خانقاہی نظام کو صحیح طور سے بحال کرنا ہے تو پھر ہمیں حضرت غوث الاعظم کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں اپنانا ہوگا اور اس پہ عمل کرنا ہوگا. محض نعرے لگانے سے، محض عرس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. جب تک تعلیمات کو حرص جاں نہ بنائیں اس وقت تک فلاح، کامیابی اور خانقاہی نظام کی بحالی ممکن نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ.